وعلیکم السلام۔ سب کورس میں بولے، ہم تو سمجھے تھے آج تم نہیں آؤ گی، کل کی باتیں سوچو گی۔ بیٹھ کر باسم نے سفینہ کو چڑھایا۔ باسم تم اپنی چونچ بند رکھو گے؟ وجاہت نے غصے سے گھوڑا۔ یار زینب، کچھ دنوں سے تم لوگ انگارے پکا رہے ہو، کیونکہ یہ ہر وقت آج کل آگ برسا رہا ہے منہ سے۔ یار مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، کون لایا ہے کرارے؟ حسان نے یکدم گیم کھیلتے ہوئے سر اٹھایا تو سب کا کہکہ چھوٹ گیا۔ تم گیم کھیلو، یہاں کوئی کچھ نہیں کھا رہا، باسم نے حسان کو سنائی۔ اچھا بھائی، میشا کیوں سسپینس پھیلا رہی ہو؟ اب بتا بھی دو، اب تو سفینہ بھی آ گئی، آخر ہمیں بھی کلاس لینی ہے۔ ہاں پہلے میری سنو، اگلے ہفتہ میرا نکاح ہے، پھر میں جا رہی ہوں آپی جی ساتھ امریکہ، وہاں جا کر باقی کی پڑھائی کروں گا۔ سب نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، اور باقی زینب بتائے گی، کیونکہ سالے کے سامنے میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ باسم نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ اوکے شرمیلے، اب میری سنو، میشا نے تقریری انداز میں کہنا شروع کیا۔ بھائیو اور بہنوں، مجھے پڑھائی سے جان چھڑانے کا موقع مل گیا ہے۔ میری پھپھو اس مہینے دبئی سے اپنے ہونہار بیٹے کے ساتھ آ رہی ہیں اور مجھے اپنی بہو بنا کر لے جائیں گی۔ اس جمعے کو میرا نکاح فون پر ہو جائے تاکہ میرے پیپر تیار ہو سکے۔ تالیاں۔ کیا ہوا؟ تم سب خوش نہیں ہوئے؟ میشا نے حیران ہو کر سب کو خاموش دیکھا۔ بدتمیز لڑکی، تم اچانک ہمیں اپنی جدائی کا بتاؤ اور ہم ری ایکٹ بھی نہ کریں؟ یا سچ میں کل ہی پھپھو سے ماما کی بات ہوئی ہے اور میں نے تمہیں کل ہی سرپرائز کا بتایا؟ چلو، ہم سب کو دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ چلو خوش رہو۔ وجاہت نے میشا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں چلتا ہوں، میری کلاس ہے۔ ہاں، سفینہ بڑی خاموش ہے۔ اس سے بھی پوچھ لو، اس کے پاس بھی کوئی سرپرائز نہ ہو۔ یہ کہہ کے وجاہت تیزی سے کلاس کی طرف چلا گیا۔ سب خاموشی سے سفینہ کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ میرے دراصل 2 لڑکیاں تو نمٹ گئی، تیسری بچی سفینہ تو ہو سکتا ہے، اس لیے وجاہت نے کہا ہو۔ حسان نے بولا۔ ہاں چلو پھر بھائی، اب کلاس لیں، پھر ملتے ہیں۔ تینوں باتیں کرتی ہوئی چلے گئیں تو باسم نے حسان کی جانب دیکھا۔ یار حسان، تم نے سب اچھا کیا، بات کو سنبھال لیا۔ جی جناب، ہم بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ یار حسان، تم سے کوئی بات چھپائی نہیں، مگر خاص طور پر بتائی بھی نہیں۔ میں نے بھی وجاہت کو مجبور کر دیا تھا جب اس نے بتایا، ورنہ تو وہ یہ بات دل میں رکھتا۔ چلو تم سمجھ ہی گئے ہو تو اس کا کوئی حل سوچ کہ بات کو صاف کیسے کریں۔ یار باسم، کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، آخر وجاہت کیوں اتنا اپسٹ ہے؟ باسم نے حسان کو تمام باتیں بتائیں تو حسان نے وعدہ کیا کہ اس لڑکے کا نام اور چہرہ دکھا دو، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ باسم اور حسان ایک کام کا بہانہ کر کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں گئے اور باسم نے شہروز کو دور سے حسان کو بتایا۔ ارے باسم، یہ تو میرے کزن کا کلاس فیلو ہے، میں کل ہی اس کا تمام بایو ڈیٹا لے کر تمہیں بتاتا ہوں۔ اوکے، مگر وجاہت کو اس بات کا علم نہ ہو، کیونکہ اس نے مجھے منع کیا تھا، کیونکہ وہ خود معلومات کروا لیتا، مگر سفینہ کی وجہ سے خاموش ہے۔ مگر یار اس طرح تو کوئی حل نہیں نکلے گا، نہ سفینہ سے اس کے بارے میں بات کرتا، نہ خود کوئی حل نکال رہا ہے، بس اندر ہی اندر تپ رہا ہے۔ چلو ہم ان کا ملاپ کرواتے ہیں۔ اوکے، ڈن۔ سفینہ آج یونی سے جلدی نکلی تو امی کو فون کیا۔ ہاں امی، تیار ہیں نہ؟ ہم میشا کی طرف جانا ہے۔ ارے بیٹا، آج آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ امی مجھے مشل سے کچھ کام ہے۔ اچھا، گھر تو آؤ، پھر چلتے ہیں۔ اوکے۔ سفینہ گھر پہنچی تو امی تیار نہیں تھی، کپڑے استری کر رہی تھی۔ اوہ امی، میں نے کہا تھا کہ مشل کو کہے یونی سے تمہارے گھر آؤں گی تو ہم ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اچھا جی، بیگ رکھو اور میری بات سنو پہلے۔ جی امی بولیں۔ بیٹا، میں ہمیشہ آپ کے دوستوں کی طرح آپ کے ساتھ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مشل ہمیشہ آپ کی اچھا مشورہ دیتی ہے، تم نے کبھی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، مگر میں جانتی ہوں کہ کچھ باتیں کرنے میں شرم آتی ہیں، کہ پتہ نہیں امی کیا سوچیں گی، کہیں مجھے غلط نہ سمجھیں، مگر بیٹا میں تم پر بہت اعتبار کرتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ جس وجہ سے تم پریشان ہو، اگر مجھے بتاؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ واقعی مجھے تم اپنا دوست سمجھتی ہو۔ سفینہ بیٹا، میں کپڑے چینج کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ بہتر سمجھو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، اتنی دیر میں سوچ لو۔ سفینہ نے ایک دم امی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی، آپ کیسے جان لیتی ہیں کہ میں پریشان ہوں؟ بیٹا، ہر ماں اپنی اولاد کو جانتی ہے، اور جب اولاد پریشان ہوتی ہے تو ماں کے دل کو پتہ لگ جاتا ہے۔ چلو اب بتاؤ مجھے وجاہت نے کچھ کہا ہے؟ بیٹا میں جانتی ہوں، میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے،
مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود دونوں بہن بھائی میں غرور نہیں ہے۔ مگر بیٹا ہماری اور ان کی کلاس میں بہت فرق ہے، اور کیا پتہ اس کے ماں باپ کیسے ہوں، کیسی سوچ ہو ان کی۔ ارے امی آپ کہاں تک چلے گئیں؟ دراصل وجاہت نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، مگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو میرے والدین ہیں، میرے سر پر جو فیصلہ کریں گے وہی مجھے منظور ہے۔ پر امی پتہ نہیں کافی دن سے اس کا موڈ خراب ہے اور عجیب طرح سے بات کر رہا ہے۔ اس دن بھی آپ کے سامنے کیسے بول رہا تھا کہ لوگ تو اعتبار ہی نہیں کرتے۔ بھی یہی بات ہے کہ وہ آخر مجھ سے کیوں بدظن ہے، کیا غلط فہمی ہے اسے؟ تو بیٹا آپ اس سے پوچھ لو، یہ ضروری نہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے، میرا مطلب دوست ہے، تو اگر اسے کوئی غلط فہمی ہے تو دور کرو تاکہ تمہاری پوزیشن کلیئر ہو، اور یہ غور کرو کہ آخر اسے کیا شکایت ہے، ایسی کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ہے باقی تم مشل سے ڈسکس کرو، تم دونوں اس مسئلے کا حل نکال لینا۔ چلو۔ ہیلو زینب، میں مشا۔ ہاں بولو، ابھی تمہارا نمبر وہی ہے، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں۔ جب میں باہر چلے جاؤں گی نا اور باہر کے نمبر سے فون کروں گی، جب بھی میری آواز یہی ہی رہے گی۔ اچھا تو کہو گی کہ کون سا تمہاری آواز بدل گئی؟ بس میری جان، کچھ دن کے مہمان ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ یہ بتاؤ فون کیوں کیا؟ مجھے چیز کی یاد کیوں آئی آپ کو؟ ہاں مشا ہنستے ہوئے بے حال ہو گئی۔ زینب کو غصہ آنے لگا۔ مشا کی بچی، میں فون بند کر رہی ہوں، اگر تم تھوڑی سیریس نہ ہوئی تو۔ اچھا میں نے اس لیے کال کی ہے کہ کل تم اور سفینہ میرے ساتھ شاپنگ پر چلو گی، مجھے نکاح کے لیے سوٹ لینا ہے اور پارلر میں بکنگ کروانی ہے۔ اوکے، مگر ایک شرط پر کہ میں سفینہ کی امی سے اجازت لوں گی۔ تم کو میرا اور سفینہ کا سوٹ بنانا ہے جو ہم تمہارے مائیوں پہ پہنیں گے، زینب نے مشا کو تپانے کے لیے کہا۔ مڑو بلیک میلر، ماما نے خود کہا تھا کہ تم دونوں کو تمہاری پسند سے دلاؤں۔ اچھا تو پھر ہم 2 سوٹ لیں گے، ایک آنٹی کی طرف سے اور ایک بابر بھائی کی طرف سے۔ بھائی سالیوں کا بھی حق ہے، زینب نے مشا کو چڑھایا۔ ویسے میں نے تم جیسی نندی لڑکی آج تک نہیں دیکھی، اب تو دیکھ لی، کل ملتے ہیں۔ اوکے، مشا نے فون بند کیا۔ السلام علیکم، شکر ہے تم آئی، تو مجھے تو اب بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اوہو چلو بھائی، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، مگر مجھ میں برداشت ہے، سفینہ نے مشل کی بات کا جواب دیا۔ اچھا ضرور یونی میں کچھ ٹھونسا ہوگا اپنے فرینڈ کے ساتھ۔ نہیں بھائی، آج تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ ارے بھائی اب اس بیٹھنے دو، کھانا لگاؤ، تم تو بس شروع ہو گئی، بچی کو سانس تو لینے دو، سفینہ کی خالہ نے مشل کو ڈانٹا۔ نہیں خالہ، آپ بیٹھیں، میں اور مشل کھانا لگاتے ہیں۔ اچھا بیٹا، خوش رہو، سب تیار ہیں، بس ٹیبل پر لگاؤ، ہم سب وہیں آ رہے ہیں۔ اوکے خالہ۔ چلو بھائی اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ مشل یار میں عجیب الجھن میں ہوں، سفینہ نے تمام بات مشل کو بتائی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا وجاہت کا رویہ۔ ہٹو سوچنے دو، یہ بتاؤ جب سے شہروز یونی جانے لگا ہے اس کے بعد سے وجاہت کا رویہ بدلا ہے یا پہلے سے؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، کہیں وہ شہروز کی وجہ سے تو نہیں غلط فہمی کا شکار؟ سفینہ نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں اپنے دوستوں سے شہروز کو ملوانا چاہیے تھا۔ ہاں مشل، ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ شہروز اور سب کا سامنا ہو، اور میں نے بھی ضروری نہیں سمجھا، لیکن سفینہ تذکرہ تو کرتی۔ ضروری نہیں کہ کوئی بات ہو بھائی، ہم سامنے والے کو اہمیت دیں، میرا مطلب ہے اگر تم نے فیصلہ اپنے والدین کو کرنے کا اختیار دیا ہے اور یہ ان کا حق ہے، کیونکہ والدین ہوں اور اولاد کے لیے بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ہر ایک کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر رکھنی چاہیے، اور اگر پھر بھی کوئی غلط سوچے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن ہم کیوں کسی کو یہ موقع دیں کہ کوئی ہمارے بارے میں غلط سوچے، خاص طور سے وہ لوگ جن سے ہمارا تعلق ہو۔ ہاں مشل، امی بھی یہی کہہ رہی تھی۔ اچھا جی، ہر عقل مند انسان ایسا ہی سوچتا ہے۔ مشل نے فرضی کالر اٹھایا۔ اچھا یعنی میں بیوقوف ہوں؟ بالکل، کسی نے صحیح کہا ہے، اتنا سر نہ چڑھاؤ کہ سامنے والا آپ کو بیوقوف سمجھے۔ سفینہ نے غصے والا منہ بنایا، پھر بولی۔ اچھا بھائی اب اس کا حل بتاؤ، آخر وقت پر بنانا پڑتا ہے۔ سفینہ کی بچی، تو نے مجھے گدھا کہا؟ مشل سفینہ کے پیچھے بھاگی۔ میں نے یہ کہا
تمہیں احد سمجھ گئی، آخر تم سمجھدار ہو، سفینہ نے مشل کو چڑھایا۔ اچھا چل اب سیریس ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ اب کیا کریں۔ دیکھو مشل، جب تک وہ مجھے نہیں بتائے گا تو میں کیسے صفائی دوں؟ اور بھلا میں اسے کیوں صفائی دوں؟ وہ خود نہیں پوچھ سکتا کہ شہروز میرا کون ہے؟ سفینہ نے غصے سے کہا۔ دیکھو سفینہ، اگر تم دونوں یہی سوچتے رہے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وجہ حدود اپنی سوچ پر شرمندہ ہو۔ تو بتاؤ مشل، کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں، مشل نے ٹہلنے لگی، پھر چٹکی بجا کر سفینہ کے قریب ہو کر بیٹھی اور آنکھیں مٹکائیں۔ اب کچھ پوٹو گی بھی یا ڈرامے کرتی رہو گی؟ دیکھ سفینہ، ہم شہروز کو راضی کرتے ہیں کہ تمہاری یونی کے قریب جو آئس کریم پارلر ہے وہاں سے آئس کریم کھاتے ہیں۔ وہ دن رکھیں جس دن شہروز کی کوئی کلاس نہ ہو یونی میں، پھر میں اس سے کہوں گی کہ وہ مجھے پک کرے اور ہم یونی سے تمہیں لینے جائیں، تو اس طرح تم ہمیں ملوا دینا۔ میں وجاہت کو بھی آئس کریم کی آفر کر دوں گی، پھر اسے اپنے طریقے سے سمجھا دوں گی اور اسے شک بھی نہیں ہوگا کہ تم نے کچھ کہا ہے، اور تمہاری پوزیشن بھی کلیئر ہو جائے گی۔ بس تم سب مجھ پر چھوڑ دو، میں رات تک شہروز سے بات کر کے تمہیں بتاتی ہوں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اوکے، نو ٹینشن، مشل نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔